درس قرآن سننے والوں اور دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کا سبق نمبر 11 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے درس قرآن کے قرآن کریم کا پہلا پارہ اور دوسری صورت سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 6 پڑھ رہے ہیں۔ ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انعامات کا تذکرہ کیا جو بنی اسرائیل پر ہوئی، اور وہ ایسے بڑے بڑے انعامات ہیں جو بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور قوم پر نہیں ہوئی۔ پھر بھی ان لوگوں نے ایسی ہٹ دربی اور ایسی ناشکری کی، اور ان تمام واقعات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر کے بار بار یہ امید دلاتا ہے ان کو، ان کا وعدہ یاد دلاتا ہے۔ کبھی کہتا لعلکم تشکرون، کبھی کہتا لعلکم تہتدون، یعنی ابھی بھی تم جو موجود ہیں دنیا میں ان سے یہ امید ہے کہ وہ راہ ہدایت پر آ جائیں گے اور احکام الہی کے پابند ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جب بنی اسرائیل مصریوں کے اور فرعونیوں کی غلامی سے نکل کر ان کے لیے سب سے پہلا مرحلہ نعمت کا یہ شروع ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر ملا انہیں، جس کی رہنمائی میں انہیں غلامی سے نجات ملی، اور وہ ان فرعونیوں کی غلامی سے اپنی قوم کو لے کر کے مصر سے نکلے۔ جب دریا بحر قلزم کہا جاتا ہے اس دریا کو، اس دریا کے پاس پہنچے اور پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنی لاٹھی کو پانی پہ مارو، اور جس کے نتیجے میں پانی میں راستہ بن گیا۔ اور جیسے یہ قوم پاس کر گئی، یعنی دریا کو پار کر گئی، دریا پار کرنے کے فوراً بعد ہی وہ پھر دریا ہو گیا۔ وہ راستہ جو بنا تھا وقتی طور پہ وہ پھر پانی ہو گیا، دریا اپنی طرف آب و تاب سے بہنے لگا۔ یہ خاص تھا۔ اس کے بعد جسٹ پھر جب سمندر دریا پار کرنے کے بعد آگے گئے، پھر کوہ طور کے پاس اپنی قوم کو ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھوڑ دیا اور کوہ طور پر مراقبے کے لیے گئے۔ وہاں 30 دن اور 30 رات کا وعدہ تھا۔ وہاں پہ 30 دن 30 رات حضرت موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھ کر کے اور دیگر تمام دعا و مناجات کے مراقبے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ اس کے بعد 10 دن کا اور اضافہ ہوا، جب یہ 40 دن مکمل کرنے کے بعد پھر آپ کو توریت ملی تھی۔ اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے اس آج کی آیت بھی، جس کو ہم پڑھیں گے، یعنی دریا سے نجات ملنے کے بعد۔ وَإِذْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، پھر تم لوگوں نے ان کے بعد، یعنی اپنی قوم سے نکل کے کوہ طور پہ چلے جانے کے بعد، تم لوگوں نے ان کے بعد بچھڑے کی تجویز کر لی، یعنی بچھڑے کو گوشالہ پرستی شروع کر دی، بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، کہ تم ظلم کر رہے تھے اپنے آپ پہ، تم ظالم لوگ ہوئے اس عمل سے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اس امید پہ کہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ یہاں سے توریت کی بحث شروع ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ یاد دلاتا ہے کہ اس وقت کو بھی یاد کرو۔ پہلے تو وہ اس 40 رات کا وعدہ دلایا کہ جب 40 رات کے لیے کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مقیم تھے، اس دوران ان 40 دنوں میں سامری نامی ایک شخص نے ایک بچھڑا بنایا، اس سے ڈھال کر کے، مٹی اور گارے سے ڈھال کر کے اور سونے چاندی کو اس میں ملمہ کاری کر کے بچھڑا بنایا، اور اس سے خاص آواز نکلتی تھی، اور اس آواز کی وجہ سے اس نے دھوکہ دیا لوگوں کو کہ یہ خدا ہے، ایک معبود ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور جو جاہل طبقہ تھا بنی اسرائیل کا وہ اس سے متاثر ہو گیا اور اس کو معبود مان لیا۔
اسی کے تذکرہ کہ تم اتخذتم العجل، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ہی تم لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، لیکن اس کے بعد بھی ہم نے تم نے توبہ کیا، تمہاری توبہ کو ہم نے معاف کر دیا، کیوں؟ تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ اور اس کے بعد بھی پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، کتاب سے مراد یہاں توریت ہے، والفرقان، اور فیصلہ کرنے والی کتاب، یعنی یا تو اس کو آیت واضح میں تفسیری مان لیں کہ وہ جو کتاب ہے توریت وہ فیصلہ کرنے والی، یعنی مکمل ایک شریعت تھی جس میں ہر قسم کے فیصلے، ہر قسم کے تنازعات کے بارے میں احکامات تھے کہ کس مسئلے پہ کیا کیسے فیصلہ کیا جائے۔ اور فرقان کی ایک دوسری تفسیر ہے کہ معجزہ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خاص معجزے دیے گئے جن سے حق اور باطل واضح ہو جاتا تھا۔ لعلکم تہتدون، ایسا یہ انعامات کیوں ہوئے؟ اس امید پہ تاکہ تم راہیاب ہو جائے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اب اس کے آگے ان کی جو انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، اسی کی مزید تفصیل ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہاں پہ ان کے توبہ کا تذکرہ، جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا ان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کا طریقہ تجویز کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور اس وقت کیا تذکرہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنی قوم کو مخاطب کیا، یا قومی، اے میری قوم، تم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے خود بچھڑے کو معبود بنا کر کے، باتخاذکم العجل، بچھڑے کو اپنے لیے تجویز کر کے، یعنی خدا کو چھوڑ کر کے بچھڑے کو تجویز کر لی، تو اس عمل سے تم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، ایک شرک جیسا عمل کر کے ظلم کیا اپنے آپ پہ۔ فتوبوا الی بارئکم، اب اس تمہارے عمل کا سے بچنے کا اور توبہ کرنے کا نتیجہ بچنے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ تم اپنے خالق کی طرف متوجہ ہو، یعنی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اس طرح سے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے تمہارے خالق کے نزدیک۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، وہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اس میں یہ بتایا گیا کہ ان کے توبہ کرنے کے یہ عملی شکل یہ بیان کی گئی کہ جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کرے۔ دنیاوی قتل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت میں وہ معافی ان کو حاصل ہوگی اور آخرت کی رسوائی سے وہ بچ جائیں گے۔ چنانچہ ایسے کیا اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ اب اس کے بعد پھر اس شریعت کے بارے میں جو کتاب لے کے آئے تھے وہ آپ نے پیش کی ان کے سامنے۔ اس کا تذکرہ ہے کہ ان کا رد عمل کیا ہوا بنی اسرائیلیوں کا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت لے کر کے آئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم لوگوں نے کہا اے موسیٰ ہم تم پر یقین نہیں کریں گے، ہم آپ پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو کھلی آنکھوں دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پھر تم کو ایک بجلی کی کڑک نے پکڑ لیا کہ تم دیکھ رہے تھے بجلی کو۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کیا تمہارے مرنے کے بعد اس امید پہ کہ تم شکریہ ادا کرو۔ یہاں پہ ان کی ایک ہٹ دھرمی، ایک اور سرکشی کا تذکرہ ہے بنی اسرائیل کہ جب موسیٰ علیہ السلام شریعت لے کر کے آئے، توریت لے کر کے آئے، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں، اس پر کیسے ہی مان لیں؟ انہوں نے کہا ہم آپ پر یقین ہی نہیں کرتے کہ آپ خدا کے پاس تھے اور جو آپ دکھا رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس وقت یقین کریں گے جب ہم خود اللہ سے بات کریں، کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کے اس یقین کے لیے ان کو یقین پیدا کرانے کے لیے کوہ طور پہ لے گئے، 70 افراد کو منتخب کیا قوم میں سے، اور منتخب چنندہ لوگوں کو لے کے گئے، اور جب وہاں ان لوگوں نے اللہ کی آواز سنی پھر اس پہ ایسی ہٹ دھرمی، ایسی سرکشی کی کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس آواز پر یقین نہیں رکھتے، ہم تو اللہ کی ذات کو دیکھنا چاہتے ہیں۔
ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی اور کی آواز۔ اب اس سرکشی کے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جلالہ ہے، اس کے نتیجے پھر ایک بجلی کی کڑک آئی، اور بجلی کی کڑک سے ان کی موت ہو گئی، ان 70 لوگوں کی۔ اب اس وقت موسیٰ علیہ السلام گھبرا گئے۔ اسی کا تذکرہ ہے کہ جب بجلی تم پر گری تو تم دیکھ رہے تھے بجلی کو گرتے ہوئے، پھر اس کے بعد یعنی اس کی بجلی گرنے کا نتیجہ کہ سب کے سب فوت ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اس بات سے مزید گھبرائے کہ ایسا نہ ہو کہ میں قوم کے پاس جاؤں، پھر وہ کہیں کہ سازشاً یہاں سے لے گئے تھے اور اس کے بعد وہاں جا کر کے کچھ اور پیش کر دیا، یعنی موت کے گھاٹ اتار دیا، تو وہ اور مسئلہ ہوگا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ اس اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو تمہارے مرنے کے بعد، یعنی موت حقیقی ہوئی تھی، ایسا نہیں کہ بے ہوشی کی بات تھی، موت ہو گئی تھی، اس کے بعد یعنی ان کو دوبارہ زندگی دی، دوبارہ زندہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور اس عمل اس پورے پروسیس کے بعد پھر اللہ تبارک کیوں یہ سب ہوا؟ تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص نعمتیں تھیں ان کے لیے۔ اس کے بعد پھر مزید نعمتوں کا تذکرہ ہے جو میدان تیہ میں جہاں 40 سال یہ مقیم رہے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، یعنی جہاں پہ من و سلوہ نازل ہوا، اس کا تذکرہ ہے کہ کیسے کیسے یہ میدان تیہ میں ان کے کیا حالات رہے۔ اس کو ہم اگلی سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔